حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ مجھے میری امت کے بارے میں 3 باتوں کا 3 چیزوں کا ڈر ہے، خوف ہے۔ پہلی بات بیان فرمائی کہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ چاند کی منازل سے بارش کو طلب کرے۔ دوسری بات فرمائی بادشاہوں کا ظلم کرنا۔ تیسری بات فرمائی کہ تقدیر کو جھٹلانا۔ 3 باتیں فرمائی۔ دوبارہ پھر سنیں، حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں 3 باتوں کا ڈر ہے، 3 چیزوں کا ڈر ہے، خوف ہے۔ پہلی بات کہ وہ بارش کو چاند کی منازل کے ذریعے سے طلب کریں۔ دوسری بات فرمائی کہ وہ بادشاہ جو ہوں گے وہ ظلم کریں، اور تیسری بات کہ تقدیر کو جھٹلائیں۔ علماء فلکیات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں، روزانہ چاند رات کو اپنی ایک منزل میں ٹھہرتا ہے، اگلے دن دوسری میں، پھر اس سے اگلے دن تیسری میں، اس طرح 28 منزلیں۔ عرب کے مشرکین جو تھے وہ بارش کا اترنا سمجھتے تھے کہ آج بارش جو اتری ہے، نازل ہوئی ہے، بارش آئی ہے، یہ چاند کی فلاں منزل کی وجہ سے، جبکہ یہ عقیدہ غلط ہے، باطل ہے، اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ بارش کا اترنا، نازل ہونا وہ تو اللہ کے حکم سے۔ ہمارے ہاں آج اتنا جدید دور ہے، اس جدید دور کے باوجود بعض مرتبہ محکمہ موسمیات ایک بات کی خبر دیتا ہے کہ یہ فلاں کام ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ وہ بات ہی یوں کرتے ہیں کہ یہ امکان کے درجے میں یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ بارش ہوگی، فلاں جگہ پہ برف باری ہوگی، ہو بھی جاتا ہے، بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتا۔ اور وہ جو اگر ہم کہیں کہ محکمہ یا موسمیات جو ہے وہ بتا دیتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، اس نے کہا فلاں دن بارش ہوگی تو ہوگی، فلاں دن برف باری ہوگی کسی علاقے میں تو ہو جاتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہو بھی جائے تو جن ذرائع کو محکمہ موسمیات استعمال کرتا ہے، ان ذرائع کو بنانے کا جو عقل ہے، شعور ہے، فن ہے، وہ بھی تو اللہ پاک نے دیا، وہ چیزیں بھی تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ عرب کے مشرکین اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ چاند کی فلاں منزل کی وجہ سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہر عقیدہ باطل ہے جو اس طرح کا ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، شرک کرنے والا ہو، فرمایا یہ غلط ہے۔ دوسری بات
فرمایا کہ بادشاہوں کا ظلم کرنا. اب یہ بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل فرمانے کہ بادشاہ ظلم کرے. جو بھی بادشاہ ظلم کرتا ہے وہ اپنی ہی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. اس کی خواہشات کی تکمیل میں کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. اگر کسی جگہ پہ بادشاہ کی سننے والے سارے یہی کہہ دیں کہ جو بادشاہ نے کہہ دیا بس ویسے ہی, تو پھر وہ ظلم نہیں کرے. اور ہمارے ہاں دیکھیں آج آپ نے تو یہ بات 1400 سال قبل فرمائی, 1400 سال بعد بھی پاکستان, مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں نا, تو پاکستان کی مثال دینے لگا ہوں. پاکستان میں جن لوگوں کی بادشاہت یا وزارت چلتی ہے, جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں. ظلم انہیں پر ہے جو آواز بلند کرتے ہیں. تو یہ جو بادشاہ ظلم کرتے ہیں تو ان کا ظلم ہوتا ہی صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہوتی ہے. کوئی چیز, کوئی بولنے والے بول پڑتے ہیں, بادشاہوں کو یہ کہتے ہیں یا وزراء کو یہ کہتے ہیں یا وڈیروں کو یہ کہتے ہیں جو ایم پی ایم ایل اے ہے کہ بھائی یہ بیت المال کا ہے مال, یہ مال جو تم استعمال کر رہے ہو اپنی گاڑی میں پٹرول یا گاڑی استعمال کر رہے ہو یا اپنے تم جس گھر میں رہ رہے ہو یا جو بجلی استعمال کر رہے ہو, جو گیس استعمال کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ, یہ ضرورت سے زیادہ تم کر رہے ہو یا پروٹوکول ضرورت سے زیادہ لے رہے ہو, یہ سب کچھ یہ تو بیت المال کا مال ہے. لوگوں عوام کا مال جمع کیا ہوا ہے, جو عوام کے اوپر لگنا تھا تم اپنے اوپر لگا رہے ہو. جب کوئی بولے گا تو اس کے اوپر ظلم ہوگا, اس کے اوپر ظلم ہوگا. یہ بادشاہوں کا ظلم ہے جو چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے. اور ایسے لوگ جو بیت المال سے بھی مال کو اتنا ہی استعمال, حضرت ابو بکر صدیق کی مثال لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی دنیا میں, اسلامی اسٹیٹ میں سب سے پہلے وزیر اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد جو خلیفہ بنے یا یوں کہو جو وزیر اعظم بنے اس زمانے میں وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے والوں نے, باتیں تو بہت ہیں لیکن میں جو بات سنانا چاہتا, کہنے والوں نے کسی نے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ کو بڑھا لیں, جتنی تنخواہ آپ نے مقرر کی ہے اس سے آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی, آپ اپنی تنخواہ کو بڑھا لیں. ایک بات اور ذہن میں رکھیں, حضرت ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تاجر تھے کپڑے کے, کپڑے کا کاروبار تھا. خلیفہ بننے کے بعد سب نے مشورے سے یہ کہا کہ آپ اپنی تجارت چھوڑ دیں, لوگوں کے مسائل کو حل کریں اور جو آپ اپنی ضرورت ہے وہ بیت المال سے پوری کریں. اب بیت المال سے حضرت ابو بکر نے اتنی اپنے لیے تنخواہ مقرر کی جتنی اس زمانے میں ایک مزدور کی تنخواہ چل رہی تھی. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, ایک مزدور کی تنخواہ چل رہی تھی, اتنی مقرر کی. تو جب کسی نے کہا نا کہ آپ اپنی تنخواہ کو بڑھا لیں تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے محسوس ہوگا نا کہ میری اس تنخواہ سے میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا. مزدور کی تنخواہ بڑھ جائے گی تو میری بھی ساتھ ہی بڑھ جائے گی. مزدور جتنی اپنی تنخواہ رکھی اس کو بھی تو جو مالک ہے یا جو وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, احساس تو تبھی ہوگا نا کہ پتہ چلے گا میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی اتنی پیسے میں تو اس کی کیسے ہوتی ہوں گی. یہ اسی وقت ہی ہوگا نا. کوئی مالک ہے, کوئی دکاندار ہے, کوئی فیکٹری والا ہے, اس کو احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کی بھی تنخواہ یا اس کے بجٹ جو ہے وہ اتنا نہ ہو جتنا اس کا ایک کام کرنے والا ہے نا, انہیں اس کو احساس ہی نہیں ہوگا.
حضرت عمر کی مثال لے لیں، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے نا، تو حضرت عمر کے پاس حضرت علی آئے. حضرت علی، یہ بات سننے والی ہے، یہ باتیں میں نے بہت پہلے کی پڑھی ہوئی ہیں. حضرت علی آئے مشورے کے لیے، تو حضرت علی سے پوچھا، علی تو جو مشورہ کرنے آیا ہے میرے ساتھ، یہ حکومت کے معاملات میں کسی معاملے کے بارے میں عوام کے متعلق ہے یا تیرا میرا اپنا کوئی ذاتی ہے؟ تو کہنے لگے ذاتی ہے. تو فوراً وہ جو چراغ جل رہا تھا نا، اور جس چراغ کے تحت وہ کوئی کام کر رہے تھے حضرت، اس کو بجھا دیا. اس کو بجھا دیا تو ایک دوسرا چراغ نکالا اور اس کی نا بتی کو روشن کر کے نا کہنے لگی اب بات. تو حضرت علی نے کہا بات تو میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتائیں یہ کیا ہے. کہنے لگے کہ وہ چراغ جو جل رہا تھا اور میں حکومتی معاملات طے کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، کچھ سوچ رہا تھا، جو بھی ہے، تو وہ حکومتی معاملہ تھا اور اس میں عوام کے پیسوں سے تیل تھا جس سے وہ چراغ جل رہا تھا. تو جب مشورہ تیرا میرا ذاتی ہے تو میں نے کہا کہ پھر تیل اور وہ چراغ جو ہے وہ بھی اپنے ہی پیسوں کا ہونا چاہیے. اب اس طرح کی باتیں ہم کہاں سے لائیں، اور کہاں سے لائیں اس طرح کے حکمران جو ہمیں ملے اور اس طرح کے معاملے حل ہوں. تبھی تو حضرت عمر کے زمانے میں لوگ اپنی زکوٰۃ کو اپنی جیب میں اپنے ہاتھ میں لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یار زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں کس کو ادا کروں؟ کوئی کہتا فلاں کو کر دو، کوئی کہتا فلاں کو کر دو. اب یہ اندازہ لگائیں کہ ہر ایک بندہ اس قابل تھا اس زمانے میں کہ زکوٰۃ وصول نہیں ہوتا. اب کیا زمانہ ہوگا؟ تو حضرت عمر کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت جو تھی وہ پاکستان جتنی تھی؟ اور بھائی آپ کے پاکستان 3-4 مل کے آ جائے نا، اس سے زیادہ رقبہ تھا جہاں پہ ان کی حکومت تھی. 22 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی حضرت عمر کی، 22 لاکھ مربع میل کی. کتنا رقبہ ہے، کس قدر. کوئی بندہ نہیں ملتا تھا زکوٰۃ کے لیے. اور یہ زمانہ پھر آیا دوبارہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی. تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے، حضرت عثمان آئے عمر کے بعد عثمان کے بعد حضرت علی آئے، حضرت علی کے بعد حضرت حسن آئے 6 ماہ کے لیے، پھر حضرت معاویہ رہے، وہ کافی سال رہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 48 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت تھی، 48 لاکھ. اور پھر ان کے بعد کئی بادشاہ گزرے، درمیان میں حجاج بھی گزرا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سی تھی. ان کے زمانے میں بھی ایسا عدل قائم تھا کہ لوگ زکوٰۃ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. اب ایسا کہا تو بادشاہوں کے ظلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت کے بارے میں کہ بادشاہ ظلم کرے. مجھے امام کرخی کا واقعہ یاد آ گیا. امام کرخی جو تھے نا، ان کا نام تھا عبید اللہ بن حسین. عبید اللہ بن حسین یہ ہمارے احناف کے بڑے بزرگوں میں ایک فقیہ بزرگ تھے امام کرخی. عبید اللہ بن حسین ان کا نام تھا. تو ان کی کنیت ابو الحسن تھی. عراق کی ایک بستی ہے، اس بستی کا نام تھا کرخ. انہی کی طرف نسبت کر کے نا، جیسے گاؤں ہے ہمارے تو گاؤں کی طرف نسبت، تو ان کا اس بستی کی طرف نسبت کر کے نا تو امام کرخی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے. ان کی کنیت اور ان کے نام سے زیادہ نسبت جو تھی وہ مشہور ہو گئی، امام کرخی کے نام سے مشہور. امام ابو بکر جساس رازی جیسے بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے وہ استاد تھے. امام کرخی بہت بڑے عالم دین تھے، نماز روزے کے بڑے پابند تھے. عمر کے آخری ایام میں فالج ہو گئے. عمر کے آخری ایام میں فالج ہو گئے. جب فالج ہوا تو آپ کے علم میں ہے فالج ہوتا ہے تو حصہ معذور ہو جاتا ہے. تو معذور ہو گئے، نہیں کما سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ
وقت کا جو بادشاہ ان کے زمانے میں تھا اس کے ساتھ سیف الدولہ نامی تھا کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بات کر کے تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کے کوئی وظائف مقرر کر دے. اور یہ بات ہے 340 ہجری کی، یعنی حضرت عمر کے زمانے سے بھی کوئی 300 سال بعد کی بات ہے. تو یہ 340 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں. تو امام کرخی رحمہ اللہ کو ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ میرے شاگردوں نے کسی طریقے سے جو وقت کا بادشاہ یا وزیر اعلیٰ یا اس زمانے میں جو گورنر تھا سیف الدولہ نام تھا اس سے بات کی ہے. تو کہنے لگے، اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ اللہم لا تجعل رزقی، اے اللہ مجھے ایسا رزق نہ دے، اگر تو نے مجھے رزق دینا ہے تو وہی رزق دے جس کی تو نے مجھے عادت ڈالی ہے کہ میں کسی سے لے کے نہیں کھاتا، بس ایسا رزق ہی مجھے دے. یہ کہنا تھا. تو کہتے ہیں تاریخ نے لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، یہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے امام کرخی کے حالات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھی. کہتے ہیں کہ ادھر سے سیف الدولہ جو اس وقت کا گورنر تھا اس نے 10,000 درہم بطور عطیے کے روانہ کیے کسی بندے کے ہاتھ کہ یہ جا کے امام کرخی کو دے کے آؤ. تو جب وہ بندہ پہنچا 10,000 درہم لے کے، ادھر سے امام کرخی کا جنازہ لوگ کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں دفنانے کے لیے جا رہے. ان کو پتا تھا نا کہ یہ بیت المال کا جو مال ہے نا یہ تو عوامی ٹیکس ہے، تو یہ عوام کے اوپر ہی لگنا چاہیے. تو اس طرح کے لوگ جب پیدا ہو جائیں گے تو پھر بادشاہ ظلم کرنا بھی چھوڑ دیں گے. ورنہ یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو تو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے وہ تو رہیں گے صحیح. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وقت کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہاں میں ہاں ملائے گا تو ان کے اوپر تو بہاریں ہوں گی، ان کو تو نوازا جائے گا. اور جو آواز اٹھائیں گے مشکلات میں وہ رہیں گے، عوام مشکلات میں رہے گی. عوام پس رہی ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں، کاروبار نہیں ہے. ہمارے جو بڑے وزراء ہیں ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہو رہے. میں حیران ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے انہوں نے اعلان کیا جی سکولوں میں ناچ گانا سکھایا جائے گا. یہ کوئی بات ہے کیا؟ یا ہمیں روٹی نہیں مل رہی تم ناچ گانا سکھانے کو لگے ہوئے ہو. یہ حال ہے ان کا. اب کیا کریں ہم؟ ہمارے 2 دن پہلے ایک شخص وہ دکان پہ بیٹھا بحث کر رہا تھا میرے ساتھ. وہ کہہ رہا تھا کہ جی ایویں دے حکمران ہی آن گے نا پھر جس نے ایویں ہوئے گا تو انج ہوئے گا. میں انہوں کہا کہ یار تم میرے نال اتنا گرم ہو رہے ہیں، مینوں دس حکمران اسی بنائے، انہوں نے ووٹ اسی دیتے، کنے دیتے ووٹ، کون لے کے آیا انہوں نے؟ میں کہ یہ بات پیدا نہ کرو. اسی تے باہر، اسی تے اج بھی سڑکاں تے، اسی تے اج بھی سڑکاں تے کھلو کے احتجاج کر رہے ہیں، وقت دی اسٹیبلشمنٹ اور ظالم دے خلاف کھڑے ہیں. اسی تے اج بھی کھڑے ہیں. اسی تے 2 دن قبل بھی کراچی دے اندر جلسہ کر کے ظلم دے خلاف آواز بلند کی تھی. باہر صورت تیسری بات رہ گئی، وقت پورا ہو گیا کہ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے ڈر دے بارے چ فرمائی سی کہ تقدیر دا انکار کرن. انشاءاللہ اگلے جمعے چ بیان کریں گے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اللہم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وولدنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدي ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولعشائرنا ولقبائلنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم عافنا في بدننا وجسدنا وسمعنا وبصرنا لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والهم والهرم وسوء الكبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا غفور، اے اللہ سارے سب دے حال تے رحم فرما، اے اللہ کرم اور فضل دا معاملہ فرما، اے اللہ جو ذکر کیتا درود پاک پڑھیا، اے اللہ جو قرآن پاک پڑھیا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ ان دی برکات سارے جسماں دے اندر، گھراں دے اندر، کاروبار دے اندر، آل اولاد دے اندر نازل فرما، اے اللہ رزق حلال رزق وافر نصیب فرما، قرضیاں تو نجات نصیب فرما، اپنے ماں سوا کسے دا محتاج نہ فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، علم دے اندر، عمل دے اندر، عزت دے اندر، آبرو دے اندر، اے اللہ ہر جگہ تے عزت نصیب فرما، ذلت تو بچا، اے میرے اللہ عافیت دینا، آسانی دینا، رزق حلال رزق وافر نصیب فرما، اے اللہ رزق حلال رزق وافر نصیب فرما، اپنے ماں سوا کسے دا محتاج نہ فرما، اے اللہ جتنے بھی ساڑے اعزاء اور اقربا اس دنیا تو چلے گئے نا انہاں دی بخشش فرما، اے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا، انہاں نو کروٹ کروٹ راحت سکون چین نصیب فرما، جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما، اے میرے اللہ سانو سب نو مرن تو پہلے موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما، مرد وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔